हमारे साहब आज DGI ISPR ने एक बड़ी तफसील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिगर्स के साथ, टेम्पलेट्स के साथ बताया कि इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं और किस तरह से अफवाज पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। दो टारगेट थे कि दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान कैसे रहा है। Exactly. दहशतगर्दी करने वाले वो अफगान, इंडिया, अफगानिस्तान ये मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये ना कोई बरादर इस्लामी मुल्क के शहरी हैं, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना हम इन्हें अपना भाई तस्वुर करते हैं। KPK के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और एक पॉलिटिकल नेक्सस जो बनाया गया एक जमात की तरफ से, और फिर वो मान नहीं रही इस चीज़ को कि हमने जो है वो ऑपरेशन करना है या नहीं करना। रिमशा, देखिए बात ये है कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी से लड़ने का एक बुनियादी असूल है। वो ये कहते हैं कि दहशत गर्दों से हमने मज़ाकरात नहीं करना। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो। हमारे यहाँ ये अजीब व गरीब कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है और PTI की जानिब से ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि नहीं हमें उनसे मज़ाकरात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। आज DGI ISPR ने एक बड़ी तफसील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया, क्लियरिटी दी कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ रहा है, और फिर उन्होंने बात की कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का नेक्सस क्या है, किस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग सिर्फ फ़ौज की जंग नहीं है, ये अवाम की जंग है, लेकिन कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसा बयानियाँ बना रही है जो ये चाहती है कि KPK के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस ना हो। उन्होंने बहुत से क्लिप्स भी चलाए, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज जो प्रोग्राम में तमाम तर इसी सूरत हाल पर बात होगी। वेलकम टू द शो हमारे साहब आज DGI ISPR ने एक बड़ी तफसील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लग रहा था, उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि किस तरह से और फिगर्स के साथ, टेम्पलेट्स के साथ बताया कि इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं और किस तरह से अफवाज पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी और उसके बुनियादी तौर पर दो मकासद थे, दो टारगेट थे, उस हवाले से बात की है। एक तो बात ये है कि दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान कैसे रहा है। Exactly. पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान इस जंग में कितनी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। Exactly. इसके साथ साथ ये जिक्र भी जाहिर है, ये आया कि ये सारी अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। 80% जो है दहशतगर्दी करने वाले वो जो पता चलता है तो वो अफ़गान थे। फिर उसके बाद ये इंडिया के नेक्सस का ही पता चला कि इंडिया, अफ़गानिस्तान ये मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्द हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम से, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से। वो सिर्फ दहशतगर्द हैं, मुजरिम हैं। मुख्तलिफ़ हुकूमतों की तारीफ़ हुई, ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट जो था वो KPK की हुकूमत थी। आप इसको माने या ना माने, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की गई कि बयानिया किस तरह बनाया जाता है और लोगों को कंफ्यूज किस तरह किया जाता है, इबहम किस तरह क्रिएट किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये कंफ्यूजन जो है ना बहुत सारे लोगों के जहनों में था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कोई कहता था नहीं जी वो अफ़गानिस्तान से भी मुसलमान आ रहे हैं, कोई कह रहा था नहीं वो पश्तो बोलने वाले आ रहे हैं तो वो तो हम उनके साथ कैसे जंग करें। अब मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये ना कोई बरादर इस्लामी मुल्क के शहरी हैं, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना हम इन्हें अपना भाई तस्वुर करते हैं। ये हमारे हमसाए ज़रूर हैं और इनको हम बड़ी सख्ती से जवाब देंगे अगर उनकी जानिब से दहशतगर्दी होगी। हमारा रिश्ता अब उनके साथ इतना ही है। अमर साहब, जैसे उन्होंने आज ये भी बात की, उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान जब 2021 को उन्होंने मेन टारगेट रखा कि 2021 में जब ये नेक्सस बन रहा था अफ़गान तालिबान का, उस टाइम पे पॉलिटिकल आप कह लें कि सहूलतकारी इतनी ज़्यादा हो रही थी इनकी कि वो उनका ये कहना था कि उनको ना बड़ा उनका मौक़िफ़ ये था कि KPK के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और एक पॉलिटिकल नेक्सस जो बनाया गया एक जमात की तरफ से, और फिर वो मान नहीं रही इस चीज़ को कि हमने जो है वो ऑपरेशन करना है या नहीं करना। रिमशा, देखिए बात ये है कि सारी दुनिया में दहशतगर्दी से लड़ने का एक बुनियादी असूल है। वो चाहे जहाज़ का अगवा हो, कोई हाई जैकिंग हो, कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो, वो एक असूल पर कायम रहते हैं। वो ये कहते हैं कि दहशत गर्दों से हमने मज़ाकरात नहीं करना। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो। हमारे यहाँ
یہ عجیب و غریب کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ نہیں ہمیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں، ہمیں ان سے جو ہمارے جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے ہمیں ان سے مذاکرات نہیں کرنے۔ پھر نہ صرف یہ بیانیہ بنایا گیا، فیض حمید صاحب افغانستان پہنچ گئے، عمران خان صاحب اور فیض حمید نے لا کے 30-40 ہزار دہشت گردوں کو پاکستان میں بسا دیا، جبکہ ہم انہیں نکال چکے تھے، دہشت گردی کے افرید سے جان چھڑا چکے تھے۔ تو ایک باقاعدہ سوچی سمجھی کاوش کے تحت کہ اس ملک میں دہشت گردی دوبارہ شروع کرائی گئی، اور ساتھ ہی نہ صرف شروع کرائی گئی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو ہے یہ تو وہاں سے نہیں آ رہی، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ تو جب تک بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، جب تک ان کے دفاتر نہیں کھولیں گے، جب تک ان کو گلے نہیں لگائیں گے، یہ تو بات نہیں بنے گی۔ ریاستیں دہشت گردوں سے اس طرح ڈیل نہیں کرتی، ان سے ہاتھ نہیں ملاتی، ان سے مصافحہ نہیں کرتی، انہیں گلے لگا کے ان کے آنسو نہیں پہنچتی، وہ ان کو بندوق سے مقابلہ کرتی ہیں، طاقت کے ساتھ ان کا کلا کما کرتی ہیں، اور قوت کے ساتھ انہیں جہنم واصل کرتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی عمار صاحب، آج ان سے سوال بھی ہوا، آسمہ شرازی صاحبہ کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ 2021 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ دہشت گردوں کو لا کے یہاں بسایا گیا، اس ٹائم پہ حکومت کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی موجود تھی، اور لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ موجود تھی ان کا انتصاب کب ہوگا، آپ ٹارگٹ تو ایک جماعت کو کر رہے ہیں، تو اس کا بڑا انہوں نے کلیئرٹی سے آنسر دیا۔ اچھا، وہ تو انہوں نے کہا عمران خان کے حوالے سے بالکل کہا کہ عمران خان تو ایک ڈکٹیٹر کی طرح کام کرتے تھے، اور اس قدر زیادہ چیزوں کو کنفیوز کرتے تھے کہ وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جنرل باجوہ ہمارے باپ ہیں اور قوم کے باپ ہیں، حالانکہ قوم کا باپ صرف قائد اعظم ہے، تو جنرل باجوہ قوم کے باپ کبھی بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے، سزا ضرور ملنی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی مرضی مدد کے بغیر وہ سارے فیصلے ہو گئے۔ سزا تو ملی نا فیض حمید صاحب کو ملی ہے، جنرل باجوہ کا کیس مختلف ہے میرے خیال میں کہ آرمی چیف کو سزا نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ وہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کو سزا نہیں مل سکی، حالانکہ ان کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی تھی۔ تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید درست ہے، عمران خان نے کنفیوژن بھی کریٹ کیا، عمران خان نے طالبان کو گلے لگانے کی بات بھی کی، لیکن یہ جو باقی دو صاحبان ہیں جس میں سے ایک کو تو سزا مل چکی ہے لیکن دوسرے کو سزا نہیں ملی، یہ ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی اتنا ہی قصور تھا جتنا عمران خان کا تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر عمران خان کتنا بھی بڑا ڈکٹیٹر ہو جاتا، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ سے بڑا نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کا نیکسس دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور پہلے جو ہے وہ دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، کہیں نہ کہیں ابہام رہتا تھا، اب بنیان المرصوص کے بعد جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی اور ایکسیپٹنس آ گئی ہے، دنیا نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا ہے کہ افغانستان جو ہے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کی اماج گاہ افغانستان ہے۔ بھئی انڈیا کے حوالے سے سب سے دلچسپ لمحہ وہ تھا کہ ارناب گوسوامی کا ایک کلپ چلایا گیا، بالکل، اور کسی کو نہیں کہا گیا کہ یہ مزاحیہ کلپ ہے، وہ اپنی طرف سے بڑی سنجیدہ بات کر رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کیسی بونگیاں مارتے ہیں، بالکل ایسے ہی، جتنی گفتگو تھی سارے لوگ ان پہ ہنسنے لگ گئے، اور پھر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ان کا انٹلیکچوئل ہے، آپ ہنسیں نا۔ اچھا، جو انڈیا کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے یا اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے، وہ تو نیکسس اب دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کا جہاں واقعہ ہوتا ہے، وہ آسٹریلیا ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ امریکہ ہو، اس کے پیچھے بھارتی، وہ کشمیر ہو، اس کے پیچھے بھارت ہی نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان منشیات کا ذکر کریں تو وہاں پر ہے، وہاں سے یہ نکلتی ہیں، اس کے بعد اگر آپ ذکر کریں بی ایل اے بی ایل ایف وغیرہ کا، ان کے ڈانڈے وہاں سے ملتے ہیں۔ دہشت گردی کی فنڈنگ کہاں پہنچتی ہے؟ وہ افغانستان پہنچتی ہے، اور دہشت گرد کہاں چھپ کر پناہ لیتے ہیں؟ صرف ایک دہشت گرد نہیں ہے، یہ بھی سوال ہوا نا کہ دہشت گردی، سہیل آفریدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں پاکستان میں ہی ہو رہی ہے تو پاکستانی حکومت کی کوئی غلطی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ازبکستان میں بھی ہو رہی ہے، دیگر ریاستوں میں بھی ہو رہی ہے۔ ہم چونکہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں لہٰذا ان کو زیادہ تکلیف ہے، تو بڑا کلیئر سا نیکسس ہے
دنیا کے جتنے جرائم ہیں، جتنے دنیا میں پرابلمز ہیں، اس کی جڑ افغانستان میں ملتی ہے، اور اس کے پیچھے کون سی ریاست چھپی ہے؟ اسے ہم انڈیا کی ریاست. بالکل ایسے ہی ہے. عمار صاحب انہوں نے ایک اور چیز بھی کی، اب بلوچستان کی تعریف کی، اور تعریف میں کیا انہوں نے کہا جس طرح بلوچستان ہمارے ساتھ کمپریہنسولی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اسی طرح سے اگر KPK کرے جہاں پہ دہشت گردی 80% سے زیادہ ہوتی ہے دہشت گردی، تو شاید ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے. ہمیں کسی سیاسی جماعت سے مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بلوچستان کی حکومت جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کی بڑی تعریف ہوئی ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب کی عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے اور جب سیکیورٹی فورسز وہاں پہ آپریشن کرنے آتی ہیں تو وہ ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے پھول نچھاور کرتے ہیں، ان کے لیے مدد کرتے ہیں. جبکہ KPK میں سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف یہ جوان قربانیاں بھی دیتے ہیں، ایک طرف یہ جوان جو ہیں ہمارے وہ زندگی بھی اپنا لہو بھی نچھاور کرتے ہیں اس ملک پر، اور اس کے باوجود KPK حکومت نہ ان کو تسلیم کرتی ہے بلکہ ہر وقت یہ کہتی ہے کہ یہ آپریشن غلط ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے پھر آخر میں یہ بھی بات کہہ دی نا، انہوں نے کہا یہ جو مرضی کرتے پھریں، آپریشن تو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وفاق کی وہ کس ملک صوبے میں کس طرح کی دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہے. پھر ساتھ میں مجھے یوں لگا کہ مختلف موقع پہ وفاقی حکومت کی بھی تعریف کی گئی کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو حکومت سے خوش ہیں، سندھ حکومت سے خوش ہیں، بلوچستان حکومت سے خوش ہیں، پنجاب کس سے کوئی شکایات نہیں ہے. شکایات صرف ایک صوبے سے ہیں، اور اس صوبے کے اوپر جو سیاسی جماعت حکومت کر رہی ہے مدت سے، اس کے ساتھ بڑے واضح اختلاف ہیں. تو میرے خیال میں ان صوبے کے لوگوں کو بھی کچھ عقل کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ملکی مفاد کیا ہے اور سیاستدانوں کے سیاسی اغراض کیا ہیں. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جو صوبے میں امن و امان قائم کرنا ہے وہ سیاسی جماعتوں نے مل کے کرنا ہے، اور اگر مل کے نہیں کریں گی تو کس طرح سے ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہوگا، کب تک جو ہے وہ پاک فوج قربانیاں دیتی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے. سیاسی طور پر دہشت گردی کے خلاف صرف فوج نہیں لڑ سکتی، ٹھیک ہے نا، صرف ایک ادارہ نہیں ہو سکتا، صرف بندوقوں سے جنگ نہیں ہو سکتی. دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ کرنی ہے تو پوری قوم نے یک جان یک دل ہمت کر کے دہشت گردی کو ختم کرنا، تب اس کا کلا کما ہوگا. اس بیانیے میں اگر ہم میں پھوٹ پڑ گئی، اگر ہم میں تقسیم آ گئی، تو پھر یہ دہشت گردی کا عفریت ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ کرے کہ پاکستان جلدی جو ہے یہ دہشت گردی والے جتنا خطرات ہیں جو پاکستان کو جن کا سامنا ہے اس سے جو ہے نا جلدی نپٹ سکے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.